بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا ہیڈنگ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ ان کا تعارف ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ابو بکر بن ابی قحافہ خلیفہ اول کے متعلق ہے۔ اس نام سے مشابہت رکھنے والے دیگر صفات کے لیے ابو بکر کے ساتھ جو کچھ بھی لکھا جائے وہ ہم نہیں بات کر رہے، اس وقت صرف ذکر ہو رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی قریشی 573 سے لے کر 634 تک ان کا زمانہ ہے۔ 573 عیسوی سے 634 عیسوی تک اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جان نشین صحابی، خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور امیر المومنین عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ابو بکر صدیق عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد مبلغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام نے وفات پائی، اور اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ابو بکر صدیق نے اسلامی قلم رو میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اور اسلام اور اس کے بعض فرائض نے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فرو ہو جانے کے بعد امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ پیر 22 جمادی الاول یعنی جمادی الاخر سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ اس دار الفانی سے کوچ فرما گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے منسوب تمام ایسے واقعات جو ان کی اعلیٰ و ارفع حیثیت و مقام کے خلاف ہیں، الواقدی، محمد بن صائب کلبی، سیف بن عمر تمیمی جیسے کذاب، جھوٹے اور وضاح اشخاص نے بیان کیے ہیں، اور ان حضرات پر علماء اسماء الرجال کی طرف سے مستند کتابوں میں سخت جرح بھی موجود ہے، اور باطل قسم کے واقعات تمام حضرات صحابہ کرام کی توثیق و عدالت پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تمام صحابہ کرام کے
جنتی ہونے اور حضرت ابو بکر صدیق کا خلیفہ بلا فصل ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، جو قرآن اور تمام صحیح اور مستند احادیث سے ثابت شدہ ہے، جن کے راوی اہل سنت والجماعت میں عادل اور سکا تصور کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے پہلا ویلاگ، اس میں ہم نے ابتدائی تعارف کرایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کنٹینیو یہی ویلاگ جتنے بھی آئیں گے اس پر صرف اور صرف ذکر ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ السلام علیکم۔